دلچسپ بات یہ ہے جو آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ڈسکشن ہوگی وہ علی نواز اوان صاحب سے اس حوالے سے ہوگی کہ بھائی جان اور بہت سے کام ہیں, یہ پارلیمنٹری رپورٹرز کو کیوں بند کر دیا, ان کو بیچاروں کو کیوں نہیں اندر جانے دیا؟ میرے خیال یہ پروگریٹو ہوتا ہے اسپیکر کا, اس میں نتھنگ ٹو ڈو ود دا گورنمنٹ, اور اگر ہوا ہے تو میرے خیال غلط ہوا ہے, ہونا الاؤ کرنا چاہیے تھا. اس میں کون سا کیا زیادہ سے زیادہ دیکھیں کیا ہے, آپ کا رائٹ ہے احتجاج کرنا, آپ بائیکاٹ کر سکتے تھے, احتجاج کر سکتے تھے, نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. انہوں نے وہاں احتجاج ہو تو شاید رپورٹنگ کے لیے جانا تھا نا, واٹ ایور کرنا بھی ہو, آپ پی ڈی ایم اے پہ پی ایم ڈی اے پہ آپ کا ایک موقف ہے نا میڈیا کا, اس موقف کو وہ شاید وہاں ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی ان کا رائٹ ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں. تو یہ پروگریٹو ہے اسپیکر صاحب کا, میرا خیال ہے ان کو جانا بالکل جانے دینا چاہیے تھا. اگر نہیں ہے تو اگلی دفعہ اس چیز کو خود ان کو دیکھنا چاہیے اور اگلی دفعہ الاؤ کرنا چاہیے. آپ ایم این اے شروع ہو رہا ہے میرا 17 سے. آپ ایم این اے ہیں, آپ پارلیمان کے اندر موجود تھے اس وقت جب پریزیڈنٹ صاحب بھی خطاب کر رہے تھے جوائنٹ سیشن سے, تو جب آپ نے نوٹس کیا کہ یہ گیلری خالی ہے نہیں ہے, پریزیڈنٹ صاحب نے بھی دیکھا ہے خالی نہیں ہے, تو آپ نے پوچھا اپنے کسی کولیگ سے کہ بھائی میں ذرا لیٹ پہنچا تھا, میں باہر تھا, میری آج ہی تھی, آج ہی پہنچا ہوں واپس, تو میں اجلاس میں ذرا لیٹ گیا تھا, بٹ آئی انکوائرڈ, تو انہوں نے مجھے یہی پتا چلا کہ ان کو انٹر نہیں ہونے دیا گیا. آئی ٹولڈ کہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جی ہمیں کیا ہے, آپ باہر بھی تو احتجاج ہو رہا ہے نا, اس کے ساتھ ایک بہت بڑا احتجاج, آپ کے احتجاج سے بہت بڑا احتجاج, ایک وہ جو 16,000 جو امپلائیز ہیں جو ایک دم ختم ہو گئے ہیں, جو 2009 کا قانون ایکٹ ختم کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے, وہ بہت بڑا احتجاج ہو رہا تھا. تو احتجاج سے تو ہم کبھی بھی نہیں گھبراتے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی بیچ میں ہوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی جس کی بیس پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر آفس کا مکمل استحقاق ہوتا ہے, اس میں حکومت وفاق وزارت اطلاعات نہیں obviously, but آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. نتھنگ. آپ دیکھیں نا, پارلیمنٹ سے باہر نکل کے 2 فرلانگ پہ تو احتجاج ہو رہا ہے, اگر آپ وہ اندر بھی ہو جاتا تو کیا ہے, اپوزیشن بھی تو کر رہی ہے نا. میری بات اس نے, آپ کا ایک موقف ہے, غلط ہے, ٹھیک ہے, اس پہ تو بحث ہو رہی ہے نا آج کل. بات یہ اگر وہ ہو جاتا تو کیا ہو جاتا, سمپل سی بات ہے. میاں جاوید لطیف صاحب, ہو جاتا ہے احتجاج, اگر اول تو وہ جو رپورٹرز تھے پارلیمنٹری رپورٹرز, انہوں نے تو جا کے انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے, کیونکہ ہر نیوز آؤٹ لیٹ سے, ہر ٹیلی ویژن چینل سے رپورٹرز ہوتے ہیں. ان کا احتجاج اس حوالے سے پہلے یہ بھی تھا کہ جی ہمیں جو کارڈز ہیں, جو پاسز ہیں اس حوالے سے, وہ بھی بڑے سلیکٹڈ دیے گئے, بعد میں سے کسی کو بھی نہیں آنے دیا گیا. لیکن علی نواز اوان صاحب نے اچھی بات کی ہے کہ جی ہوا ہے تو غلط ہوا ہے, اگر ہو جاتا وہ شامل ہو جاتے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے اندر اور پریس گیلری میں موجود ہوتے, کوئی بڑی بات نہیں تھی. یہ ایکنالج کریں تو یہ تو کم از کم اچھی بات نہیں. دیکھیں منیب صاحب, مجھے علی نواز اوان صاحب کی بات سے بھی اتفاق ہے, اور میں ان سے یہی توقع رکھتا تھا. ایک فاؤنڈر ممبر ہیں پی ٹی آئی کے, اور ایک نظریاتی اصلی پی ٹی آئی میں بالکل نہیں, فرق ہے, بالکل فرق ہے. اور اصلی نقلی کر چھڑے ہیں. اب اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا بھائی جان, بڑا رولا ڈال جائے گا. لیکن میں آپ کے بہت سے کلیگ ناراض ہو جائیں گے, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے. لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہم گھبراتے نہیں ہیں احتجاج سے. احتجاج سے آپ گھبرائیں نہ, لیکن احتجاج کا نوٹس ضرور لیں. اچھا, کہ احتجاج ہو کس بات پہ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اسمبلی کے باہر احتجاج کر رہے ہیں, جس طرح علی نواز خود کہہ رہے ہیں کہ جو بے روزگار ہوئے ہیں وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں, ڈاکٹر کر رہے ہیں, صحافی کر رہے ہیں, بے شمار لوگ جن کو کوئی پرابلم ہوتی ہے یقیناً وہ ہر دور میں کرتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, مگر اس کو ڈریس بھی کیا جاتا ہے, اور حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. آج جس طرح ابھی بات ہو رہی ہے کہ جو صحافی گیلری ہے اس کو تالا لگ گیا. اب آپ دیکھیں کہ ابھی بل پاس نہیں ہوا. ہمارے جو تحفظات ہیں, ہمارے تحفظات یہ ہیں, اور کیا ہے وہ مسودہ بھی نہیں ہے بل. تو میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ ان پر پابندی لگا رہے ہیں جو بات کرتے ہیں, جو آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں, قوم کی رہنمائی کرتے ہیں. اور یہ صحافیوں کا ایشو نہیں ہے منیب صاحب, یہ پوری قوم کا ایشو اس لیے بن گیا ہے کہ ان کو اویئر کرتے ہیں. اگر ان کو آپ نہیں لکھیں گے, آپ نہیں بولیں گے, تو قوم کو پتہ کیسے چلے گا کہ حکومت وقت جو ہے ان کی صحیح معنوں میں نمائندگی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. حکومت کا جو اعتراض ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ ایک یہ کہ جو جھوٹی خبریں آتی ہیں یا فیک نیوز آتی ہے, ہمیں اس کے خلاف ایک میکنزم بنانا ہے. یہ حکومت کا موقف ہے,
اور یہ میرے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا موقف آپ کے سامنے پیش کروں. آپ اپنا اس پہ اعتراض ضرور اٹھا سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جھوٹی خبر ہے, اس کے حوالے سے ریگولیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں, جہاں تک آپ فیک نیوز کا تعلق ہے اور اس پر کہا جائے کہ یہ نیشنل کاز کا ایشو ہے, یہ قومی مفاد کا ایشو ہے, مجھے یہ بتائیں منیب صاحب, صحافی ہو, کوئی دیگر شعبہ سے تعلق رکھنے والا کوئی بندہ ہو, کیا وہ نیشنل کاز پہ کمپرومائز کرے گا؟ مطلب نیشنل انٹرسٹ پہ, یس, قومی مفاد پہ, قومی مفاد پہ کون کرے گا یار؟ اور کون نیشنل ہر کوئی انٹرسٹ کو نقصان پہنچائے گا؟ وطن ہے, ہر کوئی پیٹریٹ. یس بالکل. کوئی یہ نہیں کہ آپ طاقت میں آ جاتے ہو, آپ کو اختیار مل جاتا ہے تو آپ زیادہ محب وطن ہو, اور جن کے سے اختیار چھن جاتا ہے وہ محب وطن نہیں رہتے. آپ کے خیال میں یہ کیوں لانا چاہ رہے ہیں؟ اب اس پہ آ جائیں نا, وہ علی نواز وان صاحب پہ بھی سوال کروں گا اور وہ بھی جواب دیں گے, لیکن آپ کے خیال میں کیوں لانا چاہتے ہیں؟ یس, میں یہ کہتا ہوں, اور میں ہی نہیں کہتا, یہ تمام ان لوگوں کا موقف ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت کوئی ڈیلیور تو کر نہیں پائی, کوئی ایسا کام 3 سالوں کے اندر وہ کر نہیں پائے جس کو وہ نمایاں کر سکیں اور جس پر آپ اعتراض کر سکیں. اب میں ایک اور بات کہتا ہوں, مجھے یار یہ بتائیں منیب صاحب کہ میڈیا کنٹرول تو پہلے بھی آپ نے کیا ہوا ہے. آپ یہ بتائیں کہ مریم نواز شریف کے جلسے جو تھے, آپ کے پیمرا کو کہہ کے وہ اس کا بلیک آؤٹ نہیں کر دیتے تھے کیا؟ کسی میڈیا چینل کو دکھانے دیتے تھے؟ اس کے اوپر بھی موقف ہے ان کا. وہ کہتے ہیں ریاست مخالف باتیں کی جاتی ہیں, اداروں کا نام لیا جاتا ہے, نیم کالنگ کی جاتی ہے, غلط زبان استعمال کی جاتی ہے. آج کیوں دکھا رہے ہیں؟ اگر یہ اعتراض آتا تھا نا, تو یہ اعتراض ہے نا, ریکارڈ پہ رکھ رہا ہوں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اعتراض ان کو یہ ہے تو آج کیوں دکھایا جاتا ہے؟ اور پھر آپ یہ بتائیں کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے تو کیا آپ اس سے بڑھ کر تنقید نہیں کیا کرتے تھے؟ اور کیا اس وقت کی حکومت نے پیمرا کے ذریعے آپ کو کنٹرول کیا تھا؟ آپ نے 126 دن کا دھرنا دیا, اور 126 دن کے دھرنے میں ایک ادارے سے لے کر زیڈ تک آپ نے تمام اداروں میں آپ کو پتہ ہے اس وقت بہت زیادہ جو ایک اس وقت اعتراض یہ رہتا تھا, آپ کے بہت سے لوگ اس وقت کہتے تھے کہ جی یہ دھرنا ہو رہا ہے, میڈیا کا کام تھا دکھانا تھا. عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر تھے, بے شک ان کا نیریٹو یہ ہم نے جج نہیں کرنا تھا, وہ درست کہہ رہے تھے غلط کہہ رہے تھے, لیکن بہت سے لوگ آپ کے یہ کہتے تھے اوہ تسی کیوں دکھاندے ہو, آپ کیوں دکھاتے ہیں؟ لیکن آپ رکتے تھے, سارے دکھاتے تھے نا. تو آپ نے مریم نواز شریف کے جلسوں کو کیوں نہ کوریج دی؟ آپ سے سوال یہ ہے, پیمرا ایک ہے نا بھائی, آپ ایک ادارے کو چھوڑ کے نیا ادارہ کیوں بناتے ہو؟ آپ اس ادارے کو اختیار کیوں نہیں دیتے؟ اور جب آپ کی مرضی سے وہ چل رہا ہے, میں اب بڑے ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ پرنٹ میڈیا میں, آپ الیکٹرانک میڈیا میں, آپ کل کو یہ کرو گے کہ ایک حکومت کی طرف سے پریس ریلیز جائے گا اور وہ خبرنامہ بن جایا کرے گا. اچھا چلے اس طرح چاہتے ہیں کنٹرول کرنا. لیکن آخری میں ان سے ایک سوال کر لوں, میں آپ کی اجازت سے. جی دیکھیں, انہوں نے بات کی کہ یہ بات غلط ہے, اچھا لگا, اچھی بات ہے نا, انہوں نے اکنالج کیا, انہوں نے انہوں نے اوپنلی کہا غلط ہے, یہ بھی تو حکومت کا حصہ ہے. مگر میری بڑی ادب سے یہ گزارش ہوگی, میرا اچھا تعلق ہے فواد چودھری سے, مگر آپ ایک سوال کرتا ہے صحافی ان سے کہ پریس گیلری کیوں بند؟ اچھا پریس گیلری بند ہے, یہ وائرل ہوئی ہے ان کی گفتگو. وہ اب فواد چودھری صاحب جانے, ان کا موقف جانے, وہ واقعی شاید آدمی, کیونکہ جس طرح علی نواز وان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اسپیکر کا استحقاق ہوتا ہے قانونی اور آئینی طور پر,